اللہ اکبر۔ مولانا سوال یہ ہے کہ یہ جو چاند کا مسئلہ ہے اس کو دین نے کس طرح حل کرنے کے لیے کہا ہے، اس کا تھوڑی سی وضاحت کر دیں، یہ بڑا ہی ریکارڈ بھی ہو جائے گا۔ اور یہ آپ ہی بتا رہے تھے کہ اس وقت کی ماہرین بیٹھے تھے فلکیات کے، وہ کہتے تھے یار سارا جہان بھی کہنا کہ آج چاند نظر آ گیا تو بالکل جھوٹ، آ ہی نہیں سکتا، علم کے مطابق اس کی پیدائش ہی ممکن نہیں، دیکھنا کہاں سے۔ تو انہوں نے تو کئی دن پہلے تو آپ کے سامنے اعلان کر دیا اپنے مسئلے کی بنا، سیدھا انہیں کہنا چاہیے کہ ہم چاند نہیں دیکھتے، نہ ہمیں ضرورت ہے، ہم ہیں حنفی، ہمارا مسئلہ کیا کہ اگر یورپ میں کسی نے دیکھ لیا نہ خبر مل گئی ہم عید کریں گے، ہم اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں کرتے۔ بات سیدھی کان پکڑنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ نہیں ہم دیکھتے کہ یہ نکلا، یعنی دنیا میں کسی جگہ نکلایا، امریکہ میں نکلایا اور ہمیں خبر مل گئی، بس ہم روزے بھی رکھیں گے، عید بھی کریں گے، ہمارے یہاں جس دن جی چاہے نکل۔ یہ ہے مسئلہ جس کو کہتے ہیں اختلاف مطالعے، مطلع جو ہے جہاں سے چاند نکلتا اس کا کوئی اعتبار ہے یا نہیں دیکھنا، جہاں بھی نظر آ جائے کروڑوں میل دور وہ بھی ماننا۔ اس میں صرف ہمبلی لوگ اور شیعہ لوگ جو شروع سے کہتے ہیں کہ یہ یار جغرافیائی حقیقت ہے، جیسے سورج کسی وقت نکلتا ہم مکے کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دیں، کیسی بےہودہ بات۔ ہمارے زور کا وقت دن ڈلتا کسی وقت ہم مکے کے ساتھ زور پڑھیں، ہاں عجیب تماشا تم کرتے ہو۔ جیسے جیسے دن ڈلتا جائے گا، سورج غروب ہوتا جائے نمازیں پڑھیں گے۔ وہی حال اس کا کہ جہاں چاند نظر آئے گا وہ کریں گے عید اور رمضان، دوسرے نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدمی گیا شام، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مانا، اب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا چاند وہاں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، ساری امت نے دیکھا۔ جمعہ سے انہوں نے رمضان شروع کیا، مدینہ آیا، بات کی، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس دن دیکھا تھا، انہوں نے کہا جمعہ کو، انہوں نے کہا نہیں مدینہ میں ہفتہ کو نظر آیا، اب ہم یا 30 روزے پورے کریں گے یا چاند نظر آ جائے۔ انہوں نے کہا تم وہاں کی روایت نہیں مانتے، فرمایا نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں یہی حکم دیا۔ اس لیے بات جو ہے نا ٹھیک، اور یونیورسٹی کے اساتذہ بھی تھے وہ کہتے ہیں بالکل معقول ہے، مگر وہ کہتے تھے آپ نے جو یہ بات کہی نا کہ زوننگ کرنی چاہیے، یہ اگر ایسے ہی ماہر ہیں فن کے تو بتائیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو خطہ نا صرف چاند اس میں نظر آئے، وہ زون مقرر کر دیں، اس زون کی لوگ پابندی کریں، قصہ ختم۔ ورنہ کیا بات ہے کہ یہاں دور سے دیکھیں کہ کبھی ہماری 28 ہی ہوگی چاند وہاں نظر آئے گا، ہمارے روزے کا کیا بنے گا؟ سعودیہ تک میں ہم نے دیکھا کہ 28 کو پھرنا اعلان کیا صبح عید ہے، آپ ایک روزہ اس کے بعد تماشا بنایا ہوا، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ چاند سیدھی بات ہے کہ جس علاقے میں نظر آئے وہ رمضان شروع کریں، اسی کے مطابق عید کریں۔ کا والے لوگ ان کے لیے ایک بات پڑھنی، یہ 312 صفحہ نہیں 212 المغنی ابن قدامہ الجزء الثانی فصل ومن اعتکف العشر الاواخر من رمضان استحب ان یبیت لیلۃ العید فی معتکف۔ معطا تو میری کو لے گیا، ورنہ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم نے مدینہ کی مسجد میں کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ وہ چاند دیکھ کر گھر کو چلا گیا۔ جس نے اعتکاف کیا اللہ کے رسول کی مسجد میں، وہ سارے لوگ رات یہاں رہتے تھے، یہاں سے عیدگاہ جاتے تھے، نماز عید پڑھ کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مدینہ میں کوئی ایک بندہ بھی دکھاؤ جس نے کبھی چھوڑ دیا ہو کہ چاند نظر آ گھر چلا گیا۔ تو یہ فرماتے ہیں ابن قدامہ کے جو آخری 10 دن رمضان میں اعتکاف کرے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ عید کی رات بھی اسی نص علیہ احمد، امام احمد نے یہی بات صاف کہی ہے۔ ورویان نخعی و ابی مجلس و ابی بکر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنط و ابی کلابہ، اتنے تابعین کا ذکر کیا۔ انہم کانوا یستحبون ذلک، یہ سارے کہتے تھے جو اصل طریقہ اعتکاف کا وہ یہی مستحب پسند ہے۔ وروى الاسرم باسناد عن ایوب عن ابی کلابہ انہ کان یبیت فی المسجد لیلۃ الفطر ثم یغدو کما هو علی العید وکان یعنی فی اعتکافہ۔ باتیں ابو کلابہ تابعی بھی مسجد میں عید کی رات گزارتے، یہاں سے عید کی طرف جاتے، لا یلقى له حصیر ولا مصلی یجلس لا کان یجلس کان بعض القوم، یہ جو ہے نا کہ بناتے ہیں ہم یہ پردہ وغیرہ، اس کا بھی اپنا اپنا ذوق ہے، پردہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی کیا۔ مگر وہ کہتے ہیں ابو کلابہ جو تھے نہ ان کے لیے کوئی چٹائی بچھائی جاتی تھی جا نماز کہ اس سے پہچانا جائے کہ یہ فلاں اعتکاف والے، نہ کوئی ان کا مصلی تھا جس پر بیٹھتے تھے، وہ اسی طرح مسجد میں رہتے تھے جیسے عام ہی لوگ ہیں، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں قال ابراہیم، امام نخعی فرماتے ہیں کانوا یحبون لمن اعتکف العشر الاواخر من رمضان ان یبیت لیلۃ الفطر، بس
امام ابراہیم نقی فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین تو یہی کہتے تھے، اسی کو پسند کرتے تھے کہ جو آخری 10 دن گزارے وہ عید کی رات مسجد میں گزارے، ثم یغدو الی المصلی من المسجد، پھر مسجد سے عیدگاہ کو جائے۔ اعتکاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جو پابندیاں نا کہ نہا نہیں سکتا وغیرہ وہ سب ختم ہے، آپ ٹہلیں پھریں، رات مسجد میں گزاریں، کپڑے یہاں منگوا لیں، نہائے دھوئیں، وہ بات ختم ہوگی، چاند نکلنے سے نا قصہ ختم ہے وہ اس کا۔ مگر یہ ایک الگ نیکی ہے کہ یہ آج رات بھی یہاں عبادت کے لیے گزارنی چاہیے۔ 212 تھا تیسری دن۔ اعتکاف کے بارے میں ریاض صاحب جو آیا نا حدیث پاک میں، اس میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ جاتے۔ اب جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، امام اوزاعی وغیرہ، انہوں نے یہی کیا کہ شام کو نہیں آنا وغیرہ، نہ اس کا کہیں ذکر ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف وصلی الفجر ودخل معتکف، فجر کا تو ذکر ہے، فجر سے شروع ہوتا تھا اعتکاف۔ یہ جو کہتے ہیں شام سے آیا، وہ کہاں لکھا؟ مگر انہوں نے غلطی کی کہ وہ 21 تاریخ انہوں نے اختیار کر کہ 21 کو روزہ رکھ کر آ جائے، فجر پڑھ کے یہ بیٹھے۔ اس پر دوسرے علماء نے کہا کہ اس میں اندیشہ کہ اگر وہ 21 میں لیلۃ القدر ہوئی تو آپ نے تو گم کر دی۔ اس لیے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ علامہ سندھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جمہور وغیرہ نے ادھر دھیان نہیں کیا۔ جو حدیث آپ مولانا تقی عثمانی صاحب، یہ مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ، یہ سب مان گئے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، 20 کی فجر کو بیٹھ جاؤ تاکہ وہ صبح بیٹھنا بھی ہو جائے اور آرام سے جو ہے نا لیلۃ القدر بھی اندر آ جائے۔ صرف ایک دن ہی بڑھ جاتا، اس کا کوئی نقصان نہیں، نیکی نہیں۔ اب تقریباً بریلوی علماء بھی، صدیق ہزاروی صاحب نے رسالہ لکھا، وہ کہتے ہیں یار اس حدیث پر عمل تو اسی صورت میں ہو سکتا کہ 20 کی فجر کو پڑھ۔ یہ جو کہتے ہیں نا شام کو آ جائے، رات مسجد میں گزارے، یہ کہیں لکھا بھی ہونا، کس حدیث میں یہ لکھا؟ اپنی طرف سے جان چھڑائیے کہ صبح بیٹھیں گے اعتکاف کی جگہ، باقی رات باہر گھومتے پھرنا۔ جی سوال اللہ اکبر کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار کرنے والوں کے پاس دلیل ہے حضرت ابن عباس کی، تو جو اعتبار نہیں کرتے ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کن کے پاس؟ جو اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں کرتے ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ اختلاف مطالعے کا؟ ہاں جی، ان کے پاس دلیل یہی ہے کہ حضور نے فرمایا جب چاند دیکھو تو تم روزہ رکھو، چاند دیکھو۔ وہ کہتے ہیں اس میں ایک ایک آدمی کی بات تو نہیں ہے، سارے مسلمان مخاطب ہیں، اس لیے یہی کہا گیا کہ مسلمانوں جب تم دیکھو، مسلمان دنیا کے کسی خطے میں دیکھ لیں، بس ٹھیک ہے، ان کی دلیل یہی ہے۔ نہیں یہ نہیں پیش کرتے، کیونکہ یہ علاقے کی بات ہے نا کہ جس علاقے میں تم وہاں کے لوگوں کے ساتھ عید کرو، جیسے سعودیہ وغیرہ سے لوگ آتے ہیں نا، ایک دن پہلے وہاں رمضان شروع، یہاں آ کر پوچھتے ہیں کہ یہاں تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو انہیں کہا جاتا کہ روزے اگر تمہارے وہاں 30 پورے ہو گئے نا یا چاند نظر، روزے ختم ہیں، مگر عید تم نے ہمارے ساتھ کرنی ہے، یہ الگ مسئلہ۔ وہ جو ہے نا کہ کہتے ہیں سوموا للرؤیۃ، وہ کہتے ہیں سارے مسلمانوں کا، اس لیے مسلمان کہیں بھی دیکھ لیں، یہاں بھی ہر آدمی کو تو چاند نظر نہیں آتا، کئی نابینے، تو ان کا تو کہنا یہ ہے۔ جو کہتے ہیں اختلاف مطالعے، وہ جغرافیہ بھی ان کے سامنے ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بھی۔ جی حکیم صاحب کچھ کہنے والے؟ مولانا صاحب ایک گل ذرا، یہ جو رات کی بات آپ نے، اسلامی عبادات کو ان سے وجہ سے نہیں متعلق کیا گیا، بلکہ وہ یہ ہے کہ وقت ہر جگہ اس کو مثلا فجر کا وقت ہے، یہ نہیں ہے کہ 6 بجے ہر جگہ نماز ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ جب سورج شروع ہوگا، یہاں 6 بجے ہوتا ہے، امریکہ میں 6 بجے دن کے ہوتا ہے، رات کے ہوتا ہے، یہاں صبح کے 6 ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مغرب میں لاہور کا وقت اور ہوتا ہے، کراچی کا وقت اور ہوتا ہے، فیصل آباد کا وقت اور ہوتا ہے، کس طرح سے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ سارا جو ہے طلوع و غروب کے ساتھ تعلق ہے اس کا، ورنہ آپ دیکھیں کہ سورج کا بھی غروب ہوتا ہے، کوئی جگہ کبھی ایسی بھی ہوئی ہے کہ چاند جو ہے وہاں موجود نہ ہو، کسی نہ کسی جگہ تو موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام ایسے رکھا ہے کہ کہیں کوئی دیہات میں رہتا ہو، کہیں موجود ہوں یا نہ ہوں، ان سے کرے۔ چنانچہ نماز کے اوقات جو ہیں ان کو صبح سے طلوع فجر سے، صبح سے پہلے، دوپہر ڈھلنے سے بعد، اور عصر کی جو ہے مغرب سے پہلے،
اور عشاء کی جو ہے وہ سب شفق کے غروب ہونے کے بعد. یہ سارے اوقات جو ہیں ان سب کا تعلق مطالعے سے، آسمان سے، طلوع غروب سے. کسی کا تعلق جو ہے وہ وجہ سے نہیں ہے کہ فلاں جگہ ایک دیکھ لیا اب امریکہ والے نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی اور ہم پڑھ رہے ہیں صبح کی، کس طرح میں کی نماز پڑھ. نہیں یہ غیر فطری بات. یہ جو ہے کل فطری جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے کہ جہاں بھی جس جگہ بھی ہوں وہ صبح کی نماز اس وقت پڑھیں جب سورج شروع ہونے سے پہلے پڑھیں. ماشاءاللہ. اب اس کے اسی طرح ضرورت بھی ہے جہاں چاند کوئی بات نہیں. جہاں چاند نہیں ہے آپ ہوائی جہاز پہ اڑ کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہے کہ آپ آسمان پہ جا کے دیکھ کے آئیں. وہ جو چاند تو کہیں نہ کہیں موجود ہی ہے اور وہاں رات بھی ہوگی. پھر اس لیے ہم کیوں کریں؟ ہم تو مکلف اس بات کے ہیں کہ جہاں ہم ہیں وہاں زور کا وقت ہے یا صبح کا وقت ہے. اگر صبح کا وقت ہے تو صبح پڑھیں گے، زور کا وقت ہے تو زور پڑھیں گے. سعودی عرب میں آپ 2 گھنٹے جو ہے ان کا فرق ہے، ہمارا کیا کریں؟ مغرب تو ہم پھر ان کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، صبح بھی نہیں پڑھ سکتے، کیا کریں گے؟ نہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. جہاں جہاں لوگ عید کرتے جائیں کوئی بات نہیں. 10 دن بھی عیدیں ہوتی رہیں مختلف آگے، پھر کیا نمازیں بھی تو ہوتی جاتی. یہ مصنوعی اتحاد جو اس کا کوئی فائدہ. کل ایک کالم نے جس نے کہا یار روس اتنی بڑی سلطنت 15 ہے وہاں معیاری ٹائم، کسی نے مذاق نہیں اٹھایا. امریکہ میں 4 چل رہے ہیں. یہ لوگ بے وقوفیاں بیٹھے ہی اپنی طرف سے فلسفے کرتے رہتے ہیں. خواہ مخواہ لوگ ایک وقت میں کریں ایک وقت میں کریں. کیوں کریں؟ نمازیں بھی اپنے وقتوں پر پڑھیں گے، سب کچھ اپنے اپنے وقتوں پر. مولانا صاحب مانو یاد پہنتا ہے اڑی چاند رات ہے جی آخری رات فرمایا ہونے اج تو 15-20 سال پہلے جدوں بالکل جگ سا اتنے آ کے تکاؤ بیٹھنا سارا معاملے ہونے اور تصا ماشاء اللہ اتنے موجود ہوندے سی اور اس تسی فرمایا کرتے تھے کہ یار یہ بڑی برکت والی رات ہے اور اس ساری رات دے وچ جڑا نا عبادت نفل جڑے ہے جو ہے ضروری ہے اور اس تڑے کہ ساری رات کرتے بھی رہے. لیکن بہت سالوں کے بعد معاملہ کچھ تسی فرمایا کہ نہیں ایسا عبادت ہے ساری رات دے وچ کوئی زیادہ نہیں. تسی عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاؤ، صبح دی نماز پڑھ کے عیدگاہ چلے جاؤ اور معاملہ ڈر اس طرح بھی ہوتا رہا 2 دفعہ. صحیح صورتحال کی ہے ذرا پلیز وضاحت کر دیں. بات کوئی سمجھائیں. بالکل اگر آپ نے سنا نا، کیونکہ کئی ساری روایتیں لوگوں نے لکھی ہیں. ابن ماجہ میں جو ہے کہ 2 راتیں جو ہے نا عید چھوٹی اور بڑی کی، جو ان میں جاگتا ہے بات کرتا اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس نے لوگوں کے دل مر جائیں گے. یعنی جب گھبراہٹ طاری ہوگی ساری مخلوق پر یہ مطمئن ہوں گے. یہ روایت لکھی. اسی طرح ہے کہ یہ بھی ہے کہ 4 راتیں ہیں جو عبادت کی راتیں ہیں ان کا ذکر کیا جاتا. تو جوں پھر چیزیں سامنے آتی ہیں نا، جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں جب انہوں نے توجہ دلائی کہ بے شک کتابوں میں لکھی مگر یہ باتیں غیر ثابت ہیں، یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی. بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے زاد المعاد میں لکھا کہ حضور نے تو امت پر اتنی شفقت فرمائی کہ مزدلفہ کی رات جو نا عید کی ہوتی نا وہاں آپ ساری رات سوئے، وطر بھی چھوڑ دیے، تہجد بھی چھوڑ دی. اتنی حالانکہ آپ کی عادت تھی اتنا طریقہ نہیں، نہ تہجد پڑھی نہ وطر پڑھے کہ حاجی بیچارے اتنا کھپتے پھر رہے ہیں میں ان کو اس مصیبت میں ڈالوں. عشاء پڑھی وہ بھی مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی سو گئے، صرف فجر کے وقت جاگے. وہاں انصاف سے ابن قیم لکھتے نہ حضور وہاں جاگے ہیں اور نہ یہ عید کی دونوں راتوں میں جاگنے کی کوئی حدیث صحیح ہے. اب پورا پتہ جو ہے نا وہ لگ گیا ہر عالم کو کہ عیدوں میں جاگنے کی کوئی حدیث یا عبادت کا کوئی طریقہ ثابت نہیں. کیوں جی؟ وہ علامہ اقبال سے جیسے کسی نے کہا تھا آپ پہلے کچھ کہتے تھے اب کچھ، انہوں نے کہا یار پتھر نہیں بدلتے انسان بدلا کرتے. جو پڑھنے میں آئے کوئی بات وہ دیانتداری یہ کہ مان دے، یہ بات نہیں تھی. اب دعا کریں اللہ عید مبارک کرے، عالم اسلام کے لیے خیر و برکت کا باعث. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما سألك منه عبادك الصالحون فصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين یا رب انشاءاللہ عید 9 بجے عید کی جماعت کھڑی ہوگی ٹینٹ رکھ دو رات میں آگے آنے دیتا. سید مودودی کہتے تھے اپنی زندگی میں کہ سب سے بڑی زیادتی اس ملک کے اندر میری یہ ہے کہ ان سیکولروں کو تو بلاتے ہیں ٹی وی ریڈیو پہ, مجھے تو بلائے نا, پتہ لگ جائے ان کو بھی اسلام کی شے کا نام ہے. یہ موقع نہیں دیتے. سیکولر آپ کا میڈیا ہے, آپ بھی لوگ کہتے ہیں مولوی, آپ ان کے چکر میں آ کے مولویوں کو برا کہتے ہیں. اس لیے آپ پر بھی افسوس, جو مولوی کو گالی دیتا ہے وہ اچھے ایمان سے نہیں مرتا, برے ایمان سے مرتا. اس لیے اللہ کے دین کے محافظ بیٹھے ہیں, شکر کریں بیٹھے. تو باقی اس بات سے رویت کا مسئلہ اب اس کا سیٹ کرنا ہے کہ نبی پاک نے یہ مطلب, اب اس کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہوتا کیا ہے. غامدی کے نزدیک یہ رویت, اس لیے سائنسی وہ کہتا ہے اگر چاند پیدا ہو جائے نا, اوپر سے کوئی دوربین سے دیکھ لے یا جہاز کے ذریعے سے دیکھ لے بھی چاند پیدا ہو جائے, تو اس چاند کا جو ہے نا عملی رویت تو دور دور تک ممکن ہے, تو قمری مہینہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بات اس کی یہ کہتے ہیں. نہیں, ہماری فقہ کا اصول ہے کہ جب تک کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنا ممکن ہو تو پھر ہم مجاز کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. حقیقی ڈکشنری کے اندر اس کا معنی دیکھنا ہے. اس کا جو دوسرا ادبی معنی ہے نا, تو نہیں دیکھا ہے کی ہے, ادبی معنی نہیں, دیکھنے سے دیکھنا ہی مراد ہم لیں گے جب تک کہ کوئی اور وجہ نہ ہو کہ اس کا معنی ہمیں دوسرا کرنا پڑ جائے. اور رویت کا حقیقی معنی دیکھنا ہی ہے اور علم اس کا مجازی معنی ہے. بس رویت کو ہم دیکھیں گے, اس کا علم آ جانا یہ ایک مجازی معنی, یہ بعد میں اسلام کہتا لیں گے آپ. اگر آپ کو رویت کا معنی صحیح جو ہے حقیقی معنی جب تک سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جب اس سے ہی مسئلہ حل ہو رہا ہے تو پھر آپ کو دوسرا معنی لینے کی کیا ضرورت ہے. تو حضور نے اب جو فرمایا وہ بھی سن لیں. اب یہ غامدی کی بات سن کر اگر کچھ کرنا ہونا تو میں آپ کو سچی بات بتا دوں, چلو اس کا کر لیتے ہیں. اور اس کو سمجھ نہیں آئی غامدی کو کہ نبی پاک نے اگر یہ اس کا علم کا معنی آ جانا لے لیتے تو آپ اب ترجمہ کیا, حضور نے کہا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو, اگر مطلع ابرالود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرو. سن لی حدیث. اب دیکھنے کا معنی ہم نکال لیتے ہیں, علم کا معنی ڈال لیتے ہیں. اب حدیث کیا بنے گی, حدیث کا مفہوم بدل جائے گا. کیا کہ چاند کا علم ہو جانے پر روزہ رکھو اور چاند کا علم ہو جانے پر روزہ پورا کر لو. چلو تیری بات مان لی. تو پھر جو آگے تھا کہ پھر اگر مطلع ابرالود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو, اس نے حل کر دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک کو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی, جب علم ہی آ جانا تھا تو پھر 30 دن پورے کیوں کرنے. اللہ اکبر, حافظہ دماغ بندہ اچھے بھلے مانی جو ہے نا اپنے سامنے خراب کر لیتا ہے. وہ مجھے یاد ہے ایک حافظ آ گیا مولانا صاحب کے پاس, تو میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا. مولانا صاحب یہی نا مسئلہ سمجھا رہے تھے, یہ گائے والا اور سمجھا رہے تھے کہ یہ 2 الگ الگ موضوع ہیں. حافظ کو مولوی صاحب نے حافظ سمجھ کے نا بھی چونکہ حافظ ہے بڑا قرآن سمجھ آتا ہوگا, اس کو مسئلہ سمجھانے لگے. وہ آگے سے کہ نہیں یہ بات ہی نہیں بنتی جو آپ بات بنا رہے ہیں. وہ 2-3 دفعہ کہا نا مولوی صاحب نے حافظ کو لگایا ادھر تک, میں کہا حافظ ہو ادھر, تو قاسم نیڑے ہو نا تو سمجھ مجھ سے کیا مسئلہ. میں نے اسی وقت بات ساری سمجھ لی. مولانا صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں, بات یہ ہے کہ بات اللہ کے فضل سے اندر ہی موجود ہوتی. ہمارے حضرت صاحب نے ایک بات نقطہ بتایا تھا مجھے, نے کہا کبھی پریشان نہیں ہونا, اسی عید اسی حدیث کے اندر ہی بات ساری چھپی ہوتی. اور کئی دفعہ مجھ سے ٹیسٹ بھی لیتے تھے وہ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, کتنی دیر میں غور کرتا, کہتے نہیں اس کے اندر ہی حل موجود ہے, ذہن پہ زور دے, زور 2-3 گھنٹے کے بعد کہتے کہ اس طرف سوچ تو, جب سوچتا مسئلہ حل ہو جاتا. حدیث اسی کے اندر ہے. جب علم آ گیا تھا ہمیں کہ چاند, حضور نے کہا چاند کا علم آ جانے پر روزہ رکھو, تو پھر یہ حضور نے کیوں فرمایا اگر مطلع ابرالود ہو تو چاند کا شک ہی تب پڑھنا تھا جب مطلع ابرالود ہونا تھا, تو اس کا علم تو ہمیں حاصل ہو گیا. تو اب اگلا کیوں کہا بھی پھر اگلی 30 دن پورے کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے بڑے بندے گرتے ہیں شاہ سوار ہی
میدان جنگ میں بڑے بڑے عقل مند بندے، میرے سے بھی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مولانا صاحب سے بھی ہو جاتی ہیں، مولانا مودودی سے بھی ہو جاتی ہے، ابن تیمیہ سے بھی، امام بخاری کو کئی جگہ پہ وہم لاحق ہو گیا، آپ ان کی نکال کر دیکھ لیں معراج شریف والی، اس حدیث کے اندر امام صاحب نے جو راوی کا بیان کیا نا، شریک راوی کا، اس معراج شریف کی حدیث میں 10 غلطیاں اس سے ہوئی، اس کو پھر سیٹ کس نے کیا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر لا کر اس کو سیٹ کیا، بھی راوی کو شک ہو گیا وہ اس طرح سے، یہ کہتا ہے الٹا کہتا ہے راوی کو شک ہو گیا، بھی راوی کو نہیں تجھ کو ہو گیا، جناب کو شک ہو گیا جڑا پھریا پھردا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ رویت سے مراد آنکھ سے دیکھنا ہے، اگر کسی حساب کتاب کے ذریعے سے علم ہو جاتا تو مطرح اول روزوں پر 30 دن پورے کرنے کا حکم نہ ہوتا، اس لیے اس ترجمے کا اس کا ذہن ہی غلط کی طرف گیا ہے، باقی ہم اس سے کوئی محتاج نہیں، کیوں اللہ پاک نے رویت ہی رکھی، کیونکہ اس کی رویت کی وجہ کیا ہے وہ سمجھ لیں، آپ رویت ادھر کر لیں گے، ادھر سارے لوگوں کو پتا چل جائے گا، جو دور دراز کے علاقے ہیں شریعت ان کو کیسے بتاتی ہے جی، آپ دوربینوں سے دیکھ لیں گے، آپ سائنسوں سے دیکھ لیں گے، پھر دوسرے لوگوں کو کیسے پڑ جاتی؟ اللہ نے حکم یہی دیا کہ نہیں، آنکھ سے سادہ مسئلہ رکھنا ہے۔ مولانا مودودی نے اس پہ اوپر لکھا ہے اپنی رسائل و مسائل کے اندر، وہ حوالہ نہیں مل سکا، ورنہ مولانا لکھا ہے، مولانا نے کہا اسلام کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا، اسلام ویسے احکامات دیتا ہے جن احکامات کے ذریعے سے بندے کو سمجھ آ جائے کہ یار سادی سادی بات رکھے، سادے مرادے لوگ ہیں، شروع میں بتا دیا کہ ہم ہیں سادے لوگ، سرکار نے ہم نہیں لکھتے صاحب کتاب، ہم تو انگلیوں سے ہی بات سیدھا سیدھا، اس لیے یہ جو آپ کے بینکوں کے مسئلے کیوں حل نہیں ہوتے؟ آپ کرتے بینک والے بھی بے ایمان، آپ بھی بے ایمان، بینک کا نقصان آپ کو پہنچائی جاتا ہے، آپ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اپنا کوئی حساب کتاب نہیں لگتا، پھر آ جاتے میرے پاس حلال کرانے کے لیے سور لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کاشف بسم اللہ پڑھ کے تکبیر پھیر دے تو آڑے ہاتھوں کرانا ہے، اللہ اکبر، میں تو نہیں پھیرتا سور کو کسی سور بسم اللہ پڑھ کے، تو ہی کھا سور جس نے کھانا، کیوں لیتے پنگے؟ دنیا کی زندگی چند دنوں میں مر مرا جانا ہے، ویسے اپنے گھر میں رکھو، کوئی پلاٹ شلاٹ لے کے رکھ لو، بڑھ جائے گا بیچ لینا، بینکوں میں رکھنے محفوظ رہتے، تیرے محفوظ کوئی نہیں رہتے رکھنے تو سیونگ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر رکھ لے، جتنے آ جائیں گے، باقی کیا تجھے مصیبت پڑی ہوئی؟ نہیں، کاروبار کرنے جو ایل سی کھلانی، کس نے کہا تجھے اتنا لمبا چوڑا کاروبار کرتا پھر ساری دنیا کے اندر؟ حضور نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے مومن کے لیے کہ اس کی کمر جو ہے نا سیدھی رہے، بس روٹی اتنی سی کما لے اور گھر اس کے سر چھپانے کو رہ جائے، بعد میں گر گرا جائیں، اولاد بنا لے کچے پکے گھر، کیا ضرورت بن گئی؟ آپ پنگے لینے ہیں جی۔ یہ نبی پاک کے دور میں سادی سادی تجارت ہوتی تھی، لوگ بڑے آرام سے سور کی سمجھ بھی آتی تھی، اب لوگ پوچھتے جی گامدی سور کی یہ تعریف کرتا ہے، تعریفیں اس نے کیا کرنی ہے؟ چل نبی کے دور کے اندر اور بتاؤ اس زمانے میں کتنے قسم کے سود چل رہے تھے، کن کو نبی نے بند کر دیا، کن کو نہیں بند کر دیا، باقی جو تو دکھائے گا وہ سارے اس دور کے جو بند کیے ہیں اسی کے انڈے بچے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور شے نہیں ہوتی۔ یہ دین بڑا سادہ ہے اور یہ نبی نے بتا دیا کہ ہم ایک سادہ لوگ ہیں۔ حضور وہاں بدوؤں کو بتاتے بھی دوربین لیاؤ، رصدگاہ بناؤ، ہے جی وہ ایک وڈی حبل بناؤ اور حبل کے ذریعے سے چیک کر کے آؤ، بدو ریگستانوں میں رہتا پھرتا دیکھتا چاند ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں اب مسئلہ ختم کر دیا نبی پاک نے ہمیشہ کے لیے بھی، اگر تجھے لگے نا کہ نظر نہیں آ رہا گرد و غبار زیادہ ہے یا تجھے لگے کہ تو چپ کر کے چھوڑ، 30 دن رمضان شبان کے پورے کر کے روزہ رکھ لیں، بعد میں اگر پتا چلے کہ کل تو روزہ تھا، اس کا حل بھی نبی پاک نے بتا دیا، بس وہ بھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بھی بندے نے آ کے بتایا بھی وہاں ہم نے دیکھ لیا چاند اللہ کے رسول رمضان کا، تو آپ نے فرمایا دیکھا آپ نے بلال اٹھ کے اعلان کر دے کل سے روزہ رکھیں گے، ایک روزہ آپ بعد میں پورا کر لیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اور 2013 میں انہوں نے غلط کرایا 1 کروڑ 8 لاکھ ریال غلط، اور اب تو ثابت ہو ہی گیا، اب تو ثابت ہی ہو گیا، اب زکاتیں نکالتے پھرتے ہیں سعودی عرب والے، اب سب کا ہی چاند 2 نمبر نکلا پوپل زئی والا، اب پھر ہوئی نہیں دوسری عید، جو مرضی کر لینے دوسری۔ اب چلو یہ تو ایک بندہ مجھے ایک فیس بک پہ نتنے، میں تو جواب ہی نہیں دیتا کسی کا کمنٹ، میں تو اسے کہا کمنٹس ڈیلیٹ، جڑا میرے پہ تنقید کرے ختم، تعریف کرے اس کا بھی ختم، دعا دے تو رہنے دے، جو کہے نا کہ اللہ کاشف صاحب تجھ میں سلامت رکھے اس کا رہنے دے، آمین۔ جو زیادہ تعریفیں کرنا تو وہ سامان پہ چڑھ کے مرشدہ دے چل اڑا دے اس کو، میں تعریف نہیں سننا چاہتا، اللہ خود ہی میری تعریفیں قیامت کے دن کرنے والا کافی ہے، اپنے بندوں کو سلا لے گا جنت دے کے، اتنا ہی کافی کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ ہیں یہ کون سی تنقید کرے وہ بھی اڑا دے، کیونکہ کھوتے کا دماغ ابھی اتنا نہیں پہنچا میرے تائیں، مجھے پتا ہے مسئلے کا، میں ممبر پہ ایسے نہیں بیٹھ جاتا، تو بات سمجھنے کی یہ ہے۔ کہتا جی آپ نماز کے اوقات کا کیا کریں گے؟ تیرے نماز کے اوقات تو جاہلہ، مجھے کہتا میں عالم ہوں، میں نے پھر اسی وقت بند کر دیا، میں نے کہا اس سے گفتگو میں نے کیا کرنی، عالم ہوتا تو مجھ سے سوال پوچھتا، کہا جی ان کو پوچھو یہ گھڑی پھر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ غامدی کے، اس کا غامدی کے میں بتا دیتا ہوں،
کام ان کے بڑے چلاک ہیں، یہ پکڑنا ہوتا ہے ہمارا کام. مجھے آپ کہیں گے نا چور کوئی پکڑے، تو میرے پاس آئے تو چور نے اگر حاضر نے کہا کاش صاحب مجھے معاف کر دو، جتنا مرضی لوٹا ہو، رو پڑا، میں گھر میں بچے تھے، بیوی کو کینسر ہو گیا تھا، ماں بیمار پڑی تھی، دوسری بہن طلاق لے کے آ گئی، میں تو سن کے کہنا بھی چور چھوڑ دو بس بھائی یہ میرے واسطہ کام نہیں، میں تو خود ہی رو پڑنا، بلکہ گھروں جا کے آپ لے آ کے دسنا پائیے لاکھ اور لے جانا ہے. میں تو ایسے جب انسپیکٹر کے سامنے کہتا قائد صاحب ہٹیں، ڈیلی یہی سنتے ہیں، کر لیتا ہوں اس کو میں منا لیتا ہوں. چور وہ پکڑتے ہیں. قاضی کے سامنے آ گیا مقدمہ ہے جی، وہ بندہ آ کے رونے لگ گیا، بڑا ہی روئے، قاضی جی میرے سے یہ ہو گیا، اور میرے جیسا کول پاس بیٹھا یار، اس نے کہا قاضی صاحب مہربانی فرمائے بندہ رو رہا ہے. انہوں نے کہا بیٹھ جا آرام سے. جب سے میں نے قرآن مجید میں پڑھا نا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس کو کنویں میں گرا کے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے سارے ابا جی وہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. انہوں نے کہا میں کیا توبہ، روندے بندے تے اعتبار کوئی نہیں کرنا. یہ بات ہے. تو چور ہم ہی پکڑتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اب اس نے اگر یہ حدیث شریف پڑھی ہوتی، کچھ نہیں تو مشکات ہی پڑھ لیتا نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیں کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر، نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جانے پر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جی. اور عصر کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب سورج زرد ہو کے ڈوب جائے، اور مغرب کا وقت اس کی سرخی کے ساتھ وقت جب آتا ہے، تو عشاء کا وقت جب سرخی بھی ختم ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ختم. اور نماز فجر کا وقت آپ نے فرمایا طلوع فجر سے ہے، سامنے سے وہ پٹی پھٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں وہ ایک اوپر کو چلی جائے، کبھی تو پٹی درمیان سے اوپر سے نیچے پھٹتی ہے طولن ایسے کر کے. یہ پٹی صبح کاذب کی ہے، روزہ آپ نے اس میں نہیں رکھنا، بند نہیں کرنا اس میں، ٹھیک ہے. جب ادھر سے درمیان سے ہو جائے نا عرض اوپر سے نیچے ہو جائے تو یہ پٹی سامنے آپ کھڑے ہو کے دیکھیں روزانہ نظر آتی. اب دیکھنا ہی نہیں، اب دیکھنی کنجریاں رنڈیاں ہیں، گندی ہو گئی آنکھیں. اللہ کی وہ قل اعوذ برب الفلق، اس رب کی پناہ میں آ جا، فلق جو صبح کو فجر کے وقت میں آ جاتا ہے، صبح کے وقت کرا ادھر اللہ اس کی قسمیں کھائیں. اٹھ کے دیکھنا نہیں، موت پڑی ہوتی، روٹی کھا رہے ہوتے، وہ آئے نا ادھر نبی پاک نے. اور آپ علیہ السلام اگر ہی پڑھتا تو آپ نے حضور نے فرمایا، جب ابن عباس کہتے ہیں جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے بیت اللہ کے قریب 2 مرتبہ نماز پڑھائی. ایک مرتبہ جب سورت تسمہ کے برابر ڈال گیا انہوں نے مجھے زور پڑھائی، اور جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کے مثل ہو گیا اثر پڑھائی. اور جس وقت روزہ افطار کرتا ہے اس وقت مغرب پڑھائی، اور شفق ختم ہونے پر عشاء. اور جس وقت روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اس وقت فجر پڑھائی. اگلا روز ہوا تو حضور نے مجھے ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس سائے کے مثل ہو گیا، آگے ہو گیا. اور پھر جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا پھر عصر پڑھائی. جس وقت روزہ افطار کرنا تھا اس وقت مجھے مغرب پڑھائی، تہائی رات گزر جانے پر عشاء پڑھائی، صبح اچھی طرح روشن ہو جانے پر نماز فجر پڑھائی. اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک والوقت ما بین ھذین الوقتین. پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں درود، تجھ پہ لاکھوں سلام. یہ آپ کا اور آپ سے پہلے نبیوں کا نماز کا یہی وقت ہوا کرتا تھا. اور ان دونوں وقتوں کے درمیان صحابہ کرام کہتے حضور جی گھڑی بنا لیندے ہیں جی، بتائیں نا گھڑی بنا لے. مجھے کہتا پھر گھڑی دیکھ کر کیوں کرتے ہو؟ اب میں گھڑی کا بھی ارادہ تمہیں بتاؤں گا. کوئی دین فطرتی ہے، ڈوب جائے آپ اٹھ کے پڑھ لیں. اب مصیبت تو آپ کو بچوں کو نہیں پتا کہ سورج کتنا کب نکلتا ہے، کیسے سیکھ لیں 2 منٹ کے اندر. مولوی صاحب ہوتے تھے، مولوی صاحب بتائیں نا کیسے. میں نے کہا او باہر کھڑے کہتے ہیں اللہ 2 مثل ہو گیا، اندر کا کہتے ہیں مثل ہو گیا ختم، اللہ باقی تم پتا ہے چلو ختم 1 منٹ میں. مولوی صاحب فجر کیسے ہوتی؟ کہتے آتے چڑھا کے تو اوپر سے آؤ دیکھ فجر لگی ہوں پھٹر. سحری کی میں نے لوگ افطاریاں مولانا صاحب کے پاس کرتے ہیں، میں سحریوں کے وقت جاتا استاد جی کے پاس، دعاؤں کا لینے کا وقت وہی ہوتا تھا. سحری بنا لینی، 2-2:30 بجے سحری لے کے پہنچ جانا، پہلے رکھ لینا. انہوں نے تہجد پڑھنی، پیچھے آپ بھی کھڑے ہو جانا، پڑھی جانی، انہوں نے پڑھی جانی، میں نہیں پڑھی جانی. جب انہوں نے سلام پھیر کے پھر میں نے کہا آپ نے کھائی سحری، کریں دعا میرے لیے. اب مجھے کرے نا یہ تو میں بنا کے رہا ہوں. میری ماں کے لیے بھی دعا، پتہ نہیں میری ماں نے کلمہ ان کی وجہ سے ہی پڑھا. انہوں نے کہا جو بنا کر دیتی اس پہ اللہ رحمتیں فرمائے، اس کو دیے کرے. سحری کے وقت ہم نے استاد جی سے دعائیں لیں، سمجھ نہیں جا کر وہاں سے چاند دیکھنا، اوپر چڑھا کے ہمیں لے جانا ہے اعتکاف والوں کو اوپر، چلو بھی اوپر جا کے چاند دیکھتے ہیں. آپ دکھاتے نہیں تو قصور آپ کا ہے، اور اوپر سے پڑھتے نہیں. ان پڑھ جاہل گوار ساڈے متھے لگ دے. اللہ کسی کو جاہل بھی نہ بنائے. باقی اگلی میں اور بھی بات سنا دیتا ہوں. غامدی سے سوال پوچھا کسی نے
بھی گامدی صاحب یہ جو اذان ہوتی ہے گھڑی کے وقت کے مطابق بھی اینڈ ٹائم پر وہ بتاتے ہیں کہ گھڑی کے وقت کے مطابق اللہ اکبر، تو وہ کوئی شے بندہ کھا رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینی چاہیے یا کھاتے رہنا چاہیے؟ کہتا مجھے پتا تھا اس سے جو جواب مجھے وہ بھی پتا، چور ہے نا، مجھے بتاتا ہوں میں کہاں سے چوری کی ہے۔ کہتا ہے کہ وہ لو جی اذان ہونے پہ نہ بند کرے، کھائی جائے، اور کہتا میں دیہات کا ہوں، سائی وال کا ہے نا، تو میں دیہات کا ہوں، تو میں وہاں جب رہتا تھا تو ہم لوگ دیکھتے تھے وہ جو پوپ پھوٹتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ پھوٹتی ہے اور ٹائم لگتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا ہے جب تک وہ سفید دھاگا اور اس کا فرق نہ آ جائے تو اتنی دیر تک تم کھاتے پیتے۔ پہلے نمازیں کس پہ؟ گھڑی کے مطابق، روزہ مرضی کے مطابق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرارتیں کرنے سے انہوں نے ہٹنا نہیں۔ کتاب میں اس طرح نہیں پڑھتا، میں جب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ 700 پیچھے صفحے کے، یہ کتاب 2000 صفحے کی ہے، 705 صفحے پہ تو یہ بات کر کے آیا ہے، 1900 صفحے پہ آ کے یہ کر رہا ہے۔ چور پکڑنا ہوتا ہے بندہ تب ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے بیٹھا ہے پورا دین بتا، ہم کو کون سا بتانا ہے۔ پرویز کی اور کتابیں پڑھے، منو یزداں پڑھیں اور اس کی وہ پڑھے دوسری انسان نے کیا سوچا اور اسلام نے کیا کہا، بندہ پڑھ کے اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمت اور برا ہے کہ یہ میرے پاس مطالب القرآن پڑھی ہے، وہ اس کو پڑھے تو بندہ کہتا ہے یہ جاہل ہے، اس کو تو حدیث کی خبر بھی نہیں۔ ہر فن کا ایک آدمی ہوتا ہے، یہ دین سیکھنا بہت مشکل کام ہے۔ میں آپ کو صاف بات بتاؤں اس حوالے سے، یہ باقاعدہ عمر مانگتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کی پریکٹس ہونے کے بعد جا کے آپ تازے ڈاکٹر سے آپریشن نہیں کراتے، کل لڑکے نے ڈگری لی ہے، لو جی ڈاکٹر صاحب میری اکھ پاڑ کے نہ نور کڈو، میرا کتنے ہے، ہاں جی ڈاکٹر جی آج کڈو میرا دل تے سیٹ کرو، کہتے ہیں او بھائی جی جاؤ، پتہ چلا یہ ڈاکٹر 30 سالہ تجربہ رکھتا ہے اس لیے اس کو نمبر دکھاتے ہیں۔ یہ کوئی پڑھے لکھے بندوں سے آپ دین لیں، جاہلوں سے آپ دین لیتے ہیں، اور وہ دین کہیں کبھی اور کبھی اور۔ بندے نے کہہ دیا ایسے پوچھ لیا، اس کو جواب نہیں ہے، انہوں نے کہا موسیقی جائز ہے، ہاں جی، نعتیں پڑھنی اس کے ساتھ جائز ہے، ہاں جی، باتیں کرتا رہا، موسیقی کہتا بالکل ٹھیک ہے سنی۔ اس نے کہا اچھا قرآن مجید کی تلاوت جائز ہے، کہتا جائز ہے، کہ اس سے ثواب ملتا، کہتا ہاں جی، کہتا قرآن مجید ادھر سے بندہ موسیقی چلائے، ادھر قرآن مجید کی دھنیں شروع کر لے، سورۃ فاتحہ کی دھن بجائے اور قرآن مجید ساتھ ساتھ پڑھے، ایک گانے والی اقبال بانو پڑھ رہی ہو الحمدللہ اس کو بجا بجا کے، تو پھر جائز ہے۔ طوطے اڑ گئے ٹی وی پہ ہی، کہتا اس پہ میں نے کبھی سوچا نہیں۔ تلانت تیری اہلی سوچتے جب پورا سوچ کے نہیں بیٹھا، بھی بندے نے میرے سے کیا سوال پوچھ لینا ہے۔ آتے ہیں حتمی فیصلے ٹی ویوں پہ کرنے کے لیے، بھی امت کے مسئلے ہم نے سیٹ کرنے، کام ان کے یہ حالت ہے، جہالت سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کا کچھ نہیں آتا۔ رہ گیا پوپل زئی، پوپل زئی کا تو مسئلہ میں ٹھیک کروں گا، کیا اس کا مسئلہ ہے؟ پوپل زئی کو ہوا، پوپل زئی کا سمجھ لیں، یہ پوپل زئی بھی غلط نہیں ہے، پہلے عید کیوں کرتا ہے؟ سب کے مسئلے سمجھانے ہیں، آپ کو عقل آئے کہ یار ہر سال مسئلہ بنا لیتے جا کے کسی کو بتانا پڑ جائے، سنا کے نہ کیا کریں۔ پوپل زئی کا مسئلہ سمجھ، جب امام ابو حنیفہ 1300 صدیاں پہلے موجود تھے نا، انہوں نے کہا کہ جب رات ہوتی ہے تو وہ ساری دنیا پہ رات ہوتی ہے، اور جب دن ہوتا ہے ساری دنیا پہ دن ہوتا ہے، اس لیے اگر ایک جگہ چاند دیکھ لیا گیا ہے تو وہ ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں اختلاف مطالعے نہیں ہے، یعنی مختلف جگہ پہ مطلع کہتے ہیں نا، مطلع صاف ہے، اس کی جمع مطالعے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی ہے، اس طرح کبھی نہیں کہ ایک جگہ دن ہو اور ایک جگہ رات ہو۔ علماء نے اس وقت بھی اختلاف کیا کہ نہیں ایسے نہیں ہے، کئی جگہ پہ دن اور رات کا فرق ہے، انہوں نے کہا نہیں دلائل دو، نہیں۔ اب مشاہدے کے بعد آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل گیا، قافلے گئے، سب کچھ ہوا، تو پتہ چلا کہ اختلاف مطالعے ہے۔ اختلاف مطالعے، آپ یہاں بیٹھے وہاں پر ہے دن اور یہاں رات، مطلب سب ہے۔ تو اختلاف مطالعے وہ اپنے امام کے قول پر جمع ہوا ہے، وہ پکا ٹھکا حنفی ہے، وہ کہتا ہے مجھے جو مرضی دکھا دو، میرے امام نے جو فرمایا تھا میں نے وہی کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ وہ کہتا ہے جب سعودی عرب میں نظر آ گیا نا چاند، وہ ساری دنیا کے لیے چاند ہے، کیونکہ وہ ہمارا مرکز ہے، چلو جہاں جو چاہتے بناتے ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ اس کے بارے میں تازہ ہی مضمون علیہ السلام میں حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھا، اس نے کہا میں بھی کبھی اس چاند کمیٹی کا تھا، نظریاتی کونسل کا، ہم نے جب بھی ان سرحد والوں پوپل زئیوں کو چیک کیا نا، ان کی شہادتیں 2 نمبر ہی نکلی، سارے نہیں اکثر، کیونکہ یہ مسلک اتنا برا ہو جاتا ہے کہ اس پہ قسمیں بھی اٹھا جاتے ہیں لوگ، جھوٹے قرآن اٹھا جاتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ وہ بتاتے نہیں، یہ حنفی اس لیے نہیں بتاتے کہ بدنامی بڑی ہونی ہماری، انہوں نے کہنا اچھا آپ کے امام ابو حنیفہ کو اتنا بھی نہیں پتا تھا، اہل حدیث جیت جائیں گے، تو وہ بات نہیں بتاتے، کہتے نہیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا، دسو نا بھی مسئلہ غلط ہو گیا۔ وہ جی پوری دنیا میں کرسمس منایا جاتا ہے، اللہ اکبر،
یہ بھی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کرسمس منایا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں جس دن یہاں پہ دن کے وقت ہم کرسمس کے عیسائی مناتے ہیں تو یورپ میں بھی دن ہی ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسا مغالطہ آپ کو دیا، ابھی کافر سارے ایک دن میں کرتے ہیں، ہم 2 دن میں کرتے ہیں۔ غلط العام نکال لیں۔ آپ پڑھے لکھے بچے ہیں، جائیں اس کے اوپر نیٹ کے اوپر ٹک ٹک، آپ تو نیٹ کا بھی غلط استعمال کرتے نا، ہم تو جب بیٹھتے تو ہم چیتھڑے ریڑ دیتے ہیں بھی کون سی شے انہوں نے بیان کی، کہاں کہاں اس کے اینٹی آ رہا ہے۔ تو ٹائم زون نکال لیں، موبائل کے اندر بھی ہوتا ہے ٹائم زون کہ آپ نے کون سی ٹائم سیٹنگ کرنی ہے۔ جب وہاں سے لوگ موبائل اپنا لے کر آتے ہیں یورپ سے تو یہاں کا آ کے ٹائم سیٹ کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ٹائم زون نکال لیں، 12 گھنٹے کا فرق آپ کو نکلتا 14 گھنٹے کا آ جائے گا۔ کیا کرتے پھرتے ہیں یہ مولوی نہیں کہ ان کو بتاتے ہیں ان کو جا کے اور دوسرے نہیں۔ علماء نے سارے حل فرمائے ہیں، یہ میرے پاس اب وقت نہیں پڑھنے کا، ورنہ اعتبار اختلاف المطالع بین الفقہ والواقع میں نے نکال لیا تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری جو لجنہ تھی بیٹھ کر اس نے کیا ہے کہ یہ کمیٹیوں نے فیصلہ کیا اختلاف مطالع ہے۔ یہ اکیلا نہیں مانتا تھا، یہ مانتا نہیں تھا، وہ کہتا علم آ جانے پر۔ اچھا علم تو سن لو یار، میں یقین جانا ہوں کیا کیا باتیں بتاؤں، مسئلے سمجھانے پڑتے تم لوگوں کو۔ میں نے اس لیے ریکارڈنگ کر دی بندوں کا دل نہ دکھے، ہم ایسے پاگل نہیں ہیں۔ کیوں علماء کی میں نے حمایت کی تھی اور اللہ نے الحمدللہ علماء کی لاج رکھی اللہ پاک نے۔ اچھا کہتے ہیں چاند کی پیدائش ہو جاتی، اللہ کے نبی نے کب کہا ہے چاند کی پیدائش ہو جانے پر تم سب لوگ کرو، اور پیدائش کا بھی مجھ سے ان سے پوچھ لیں، ان سے پوچھیں بھی پیدائش تم کس شے کا نام کر لیتے ہو، پیدائش کس شے کا نام لیتے ہو؟ نہیں جی وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، کہیں پیچھے نا ہو گیا ہے، ادھر پیدا ہو گیا کہیں سے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے وہ اس کی پیدائش ہو جاتی ہے، بچہ تو ہوتا ہے 7 8 9 مہینے کا، جب تک باہر نہیں نکلتا پیدائش نہیں ہوتی، سمجھ گئے؟ چاند جب تک نکل کے سامنے نہ آ جائے وہ کہیں چھپا بیٹھا ہے، پیدائش بدوش کوئی نہیں ہوئی، پیدائش وہی ہے جو سامنے آئے گا۔ سادی باتیں ہیں، آپ ایسے ہی خام خواہ ادھر ادھر ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، انگریزی کر لو تو اردو کر لو تو فارسی تے پڑھا دے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھائے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑ واؤں پھڑ پٹھائے۔ 2 عیدیں 3 دن ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جس دن جس علاقے کو دیکھا چاند، ایک مسئلہ میں مانتا ہوں اس کا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہمیں بھی ماننا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ باقی نماز کے موسم کا بھی ایک لکھا ہے کہ کیسے تعین ہوگا۔ نماز اگر آپ نے ظہر کے وقت ہی عصر کی پڑھ لی تھا، ظہر کا وقت پڑھ لی آپ نے عصر، یا مغرب کا وقت تھا آپ کو پتہ نہیں پڑھ لی آپ نے عشاء، بادل تھے ہیں نہیں شفق کا گرمی اس کا پتہ چلا، وہ حدیث کا بندہ یہی سوال اٹھا دیتا ہے بھی سورج نہ نکلے پھر اس دن کیا کرنا ہے؟ نہ نبی نے 2 نمازیں اکٹھی کر کے نہیں پڑھا دی، ولا سفرن ولا خوفن ولا مطرن ولا عذرن لا تیرا میں یہ کیا یار یہ کرتے پھرتے۔ اب پیارے نبی نے کیا نہیں سمجھا دیا مسلمانوں، خدا کا واسطہ اپنے پیارے سادے سادے پیارے پیارے فطرتی نبی جو اللہ نے دیا، اللہ نے کہا دین فطرت ہے، سادہ ہے، سب کو سمجھ آ جاتا ہے، تم نے اس کو اپنے لیے مصیبت امت نے بنا لیا اور مسئلے نہ سمجھنے کی بات۔ اچھا اب اس کے بعد کون سا مسئلہ میں بیان کر رہا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویت کا بھی مسئلہ ہو گیا، غامدی کا بھی مسئلہ ہو گیا، اور بھی آپ کا کوئی اگر اس کے بارے میں کوئی مسئلہ اختلاف مطالع ہے اس سے سائنس، ہاں وہ رہ گیا بڑا اہم مسئلہ بھی، ایک اس کے 3 زون ABC، ایک تو ہے جہاں چاند کلیئر کٹ نظر آ جاتا ہے، وہ پکا ہے چاند نظر آئے گا، ایک ہے B جہاں چاند نظر آنا ہی نہیں، ایک بن جاتا ہے C کہ چاند نظر آ بھی سکتا ہے نہیں آ سکتا، یہ C کیٹیگری کا زیادہ رولا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات آپ سمجھ لیں۔ اچھا اب یہاں پر یہ آ گیا کہ پھر اس کا تعین کیسے کریں ہم، اس کو کہتے ہیں بلاد قریبہ اور بلاد بعیدہ، نزدیکی شہر اور دور کے شہر۔ مثلا اگر فیصل آباد میں چاند آ گیا تو کیا لاہور والے نہیں دیکھا تو عید کر سکتے ہیں؟ یہ کتنے فاصلے تک پتا کہ لوگ جو ہے نا وہ عید کر سکتے ہیں، یہ ہم اس جدید سائنس سے مدد لے سکتے ہیں اس کے بارے میں، اس کا بھی حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حدیثوں میں سارے حل موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس نبی پاک کے وہ جس کے لیے حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو علم اور تفسیر اس طرح سکھا دے کہ پتہ لگ جائے جب یہ تفسیر کرے ہاں ختم ہی ہو جائے بات۔ چاچے کا پتر عبداللہ ابن عباس یہ بیٹھے تھے، حضور کی وفات ہو چکی تھی، بندہ آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، انہوں نے کہا حضرت جی ہم نے
میں شام سے آیا ہوں, وہاں حضرت معاویہ موجود تھے, ادھر وہاں پہ ہم نے چاند دیکھا. چاند ہم نے دیکھا ہے جمعے والے دن, جمعے والے دن چاند دیکھا ہے. تو آپ نے بتایا تم نے دیکھا؟ کہتا میں نے بھی دیکھا اور حضرت معاویہ نے بھی دیکھا اور سب لوگوں نے, ہم نے روزہ وہاں پہ دیکھا. آپ نے فرمایا تم نے وہاں دیکھا, ہم نے ہفتے والے دن یہاں چاند دیکھا ہے, اس لیے ہمارا رمضان شروع ہو جائے گا ہفتے والے دن کے حساب سے, تمہارا ہوگا جمعے والے دن کے حساب سے. تو اس نے آپ سے یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے, تو آپ نے اسے یہ فرمایا کہ ہمیں رسول پاک نے یہی حکم دیا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کا چاند دیکھ کر عید کرو. اس نے نہیں کہا وحدت تے ایک تے سورے ایسے تے ویسے تے, اس نے تو کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا ہم نے حضور نے یہی حکم دیا ہے, اس لیے ہم چاند دیکھ کر کریں گے اس طرح سے. اور تمہارا کم ہو جائے روزہ, جہاں تم نے عید کرنی ہے وہاں آ جاؤ, وہاں 30 ہو گئے پورے تو تم نے 30 پورے کرنے, 29 ہو گئے ان کے ساتھ چاند کر لو. اگر ایک تم نے زیادہ رکھ لیے ادھر تو وہ تمہارا نفلی ہو جائے گا, ختم. اگر غلط آپ نے عید پڑھ لی ہے, آپ نے 30 روزے رکھ لیے ہیں, تو دیکھا اگلے دن چاند نکلا ہے تو اس دن روزہ افطار کر لو, صبح اگلے دن عید پڑھ لو. اس میں کون سی بات ہے, عبادت ہی کرنی ہے اللہ پاک کی. سمجھ آ گئی؟ مسئلے اس قدر خراب نہیں ہوتے جس قدر یہ خراب مسئلے کر دیتے ہیں. اس کے لیے آپ اچھا پھر یہاں سوال پیدا ہوا کہ اب جو بندے لاہور والوں کے لیے اسلام اپنا فیصلہ آباد اور فیصلہ آباد کے لیے لاہور رویت ہے, تو پھر میں نے کہا, انہوں نے کہا جی اس کے لیے مدد لینی چاہیے. تو میں نے پھر اس پہ غور تھوڑا سا کیا تو میں نے سمجھ آ گئی مجھے, میں ہنس پڑا. میں نے کہا واہ اللہ, تیرے نبی کی حدیث نہ ہوتی رول لی جاتے خدا کی قسم, اور تمہارے نبی کر کے نہ دکھاتے اور بتا کے نہ جاتے. جس نبی نے واش روم تک جانے کی دعائیں بتائیں, رات کو پہلو اس طرح کر کے, نبی ہمیں چاندوں کے بارے میں نہ بتا کر جاتا ہے. مدینے سے شام تک کا فاصلہ تقریباً 600 کلومیٹر کا ہے, تو 600 کلومیٹر تک جہاں جہاں ان کی رویت بنتی ہے وہ سارے عید کرنے جو نہیں بنتی, رام میں بھائی حدیث میں ہی سارا مسئلہ حل ہو گیا. حدیثیں پڑھے تو صحیح, پڑھتے پڑھتے ہے کوئی نہیں, میں کہتا ہوش ہی کوئی نہیں, پڑھتے وقت اندر ہی بات چھپی ہوتی. اور باقی سادہ مسئلہ, دو چیزیں سمجھ لیں, یہ ہے طول بلد, یہ ہے عرض بلد. طول والے ایک دن عید کر لیں, طول پہ چاند دیکھیں, جو جو اس کے قریب آتے ہیں چاند کر لیں, جو اس طرف ہیں وہ اگلے دن کر لیں, ختم. کیا کرنا ہے, اتنی سائنس سے مدد لے لو, یہ نہیں لینی, الٹی مدد چلانی ہے ایک دن کرنے والی نا. جو مدد لینی ہے وہ نہیں لینی سائنس سے, اگر کوئی لینی تو اسے پوچھ لو ان سب سے, ورنہ وہ بھی تمہارا مسئلہ حل ہوا. پورا کہاں سے لے کر, سندھ سے لے کر عرب, اسپین, ترکی, اتنی بڑی ریاست تھی خلیفۃ المسلمین کی عثمانی, ایک عید ہوتی تھی. وہ اپنے علاقے کے مطابق عید کرتے تھے, یہ اپنے علاقے کے مطابق عید کرتے تھے. آپ کو کس نے کہا کہ قمری مہینوں کے مطابق اب سعودی عرب نے 20 دفعہ حج غلط کرایا ہے, 20 دفعہ غلط عید پڑھائی ہے, تو پھر ہم نے غلطیاں کرنی. باقی حضور پاک نے کہا کہ نظم اجتماعی کے مطابق عید کرنی چاہیے. ایک آدمی نے اگر دیکھ بھی لیا ہے تو لوگوں کو نہیں پتا چلا, تو باقی سارے وہ آدمی اپنے دن کے مطابق نہ روزہ رکھے, وہ جس دن مسلمان رکھیں گے اس دن رکھے, اور جس دن عید کریں گے اس دن کرے. بعد میں کمی کوتاہی علماء خود ہی پوری کرتے رہیں گے, اپنی ایک پہ نہیں اس نے ضد کر دی. نظم اجتماعی. اب غامدی کو اس نے کہا کہ میں تو یہ حکومت غلط کر رہی ہے, یہ ان کو چاہیے, جب مولویوں نے اعلان کر دیا تو پھر کیوں کرنا چاہیے. مولوی سارے بڑے راضی ہوئے, غامدی نے ہماری حمایت کی. حمایت نہیں کی اس نے حکومت کو کہا کہ اگر آپ نے اپنا ہی فیصلہ سنانا تھا تو آپ کو چاہیے تھا اس کمیٹی کو تحلیل کر کے ختم کرتے اور اپنی بات منوا لیتے. کہتا وہ ریاست ہی نہیں ہے جو اپنی بات نہ منوا سکے. ایک طرف کہتا ہے ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, سیکولر ہوتی, جو مرضی اپنا اپنا مذہب بنائے. قائد اعظم نے بھی سیکولر ریاست بنانے کا کہا تھا. ایک طرف یہ کہتا ہے, ایک طرف کہتا ہے ریاست جو ہے ان سے نماز روزہ اپنی مرضی کا کرائے. اللہ اکبر. شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرہا. کہتا خواب میں نے ایک دیکھ لیا, اتنے جانے تعبیراں دسن والے ہو گئے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا تعبیر اس کی کون سی صحیح ہے. کوئی کہتا ہے چوہدری صاحب کا خواب بالکل ٹھیک ہے, آپ کی عمر بڑھ جانی. کوئی کہتا ہے نہیں چوہدری جی تسی تو لگے رہے ہیں جی. شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرہا. اتنی تعبیریں ہو گئیں بھی خواب کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا کیا کرنا ہے. اتنے یہ چلاک ہیں. کہتا ہے کہ کروں گا عید مولویوں کے ساتھ, لیکن حکومت کو یہ کہتا ہو ادارہ ختم کرے. یہ سارا اگر ادارہ رکھنا ہے پھر اپنی بات نہ کرے, اپنا رکھنا ہے تو ادارے کی بات نہ کرے. کہتا میں تو کہتا ہوں تحلیل کر دیں, تازہ ہی بیان. میں نے کہا مجھے پتا تھا, میں نے کہا میں پوچھوں گا یہ کرتا ہے کہ نہیں نظم اجتماعی کے ساتھ. تو اس نے کہا ادارہ مکاؤ, تم نے کیوں رکھا ہوا ادارہ. یہ ہے آپ کے یہاں پر مسائل کا حل. یہ چاند کا مسئلہ بار بار نام مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے,
آپ چپ کر کے نا ہم سے پوچھ لیا کریں, ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں. میں شیعہ علماء کے ساتھ بھی رابطے میں رہتا ہوں, لاہور سے بھی, کراچی سے بھی, جماعت المسلمین والے بڑے پکے ہیں, وہ بھی چاند دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. باقی آپ کہتے ہیں بھی ایک ملک میں 2 عیدیں ہو جائیں, یہ بھی مسئلہ حل کر لیں. میرے بھائی آپ نے یہ دنیا کی جو لکیریں کھینچی ہے نا, بھی پاکستان اتنے کلومیٹر کا ہمارا, انڈیا اتنا, ابو ظہبی اتنے کلومیٹر کا تمہارا, ایران اتنے کلومیٹر کا تمہارا, یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو ایک خلافت قائم کر کے رکھنی چاہیے تھی, ہے جی. ایک ملک میں 2 عیدیں, وہ کچھ علاقے اس زون میں آ جاتے ہیں, کچھ علاقے اس زون میں آ جاتے ہیں. کراچی کی رویت بھی ہمارے لیے لازمی نہیں, 1200 کلومیٹر دور ہے. کراچی, بمبے, کولکتہ, بنگلور, ایک ہی رستے پر جا کے عید اس طرح ہوگی ان کی. میں نے کہا بچے کو پہلے نے کہا, میں نے کہا یہ بمبے کی طرف سے چاند نظر آنا ہے, کراچی کی طرف سے ادھر سے, ٹھیک ہے, ہاتھ پڑ گیا تو ادھر سے آ گیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے, وہ ایک پٹی پہ چلے جا رہے, ساحلی علاقے جو ہیں یہ ایک پٹی پہ چلے جا رہے ہیں. اس لیے پریشان کیوں ہونا, 2 عیدیں منائیں اور خوش ہوں کہ آج ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مسلمانوں کو بخش دے, ان پہ رحم فرما دے جنہوں روزے رکھے. کل ہمارے بھائی عید کریں گے, وہ بھی کہیں گے یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بخش دے. آج ہم نے عید کی نماز پڑھ لی, کل ادھر. اسی طرح لیلۃ القدر ہے. پوچھا حضرت تھانوی سے, حل نہ ہو بھی اگر لیلۃ القدر 23ویں ہے تو 23ویں تو پہلے سعودی عرب میں آئے گی, پھر ادھر آئے گی. پریشان ہوگی, ادھر 24ویں آ جائے گی, اب 23ویں ادھر آئی, پھر رات تو ایک ہے. اللہ کے بندو, رات وہی ہے, رات ایک ٹرین کی مانند ہے. ٹرین پہلے کھڑی ہو گئی, سما سکڑا کھڑا ہو گیا لاہور, لاہور سے مسافر اٹھائے تھے, آگے آگے شاہ کوٹ, شاہ کوٹ چکے فیصلہ آباد, فیصلہ آباد, ٹرین جا رہی ہے. رات 23ویں لکھی جا رہی ہے, جدھر جدھر رات جا رہی ہے ادھر ادھر ہی اللہ کے ساتھ احمد جا رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں تو کبھی نہیں لگا آج تک بھی رات ادھر آ گئی ادھر آ گئی. کم عقل سارے جو پریشان جو بیوقوف ہوتے ہیں نا, کھوتے, انہوں نے ایسے ہی, میں کیا کہ کھوتے ہی ہے نا. پھر کا مثل الحمار, قرآن مجید کہتا ہے کتابیں لدی ہوئی ہیں اوپر ان لوگوں نے, یہود و نصارہ نے, عالم بنے پھرتے ہیں کا مثل الحمار, کھوتے ہیں, گدھے ہیں. قرآن مجید نے کہا کتابیں لاد کے رکھی ہوئی ہیں, مسئلے حل ہو رہے ہیں, علماء کر گئے ہوئے ہیں اور میں نے کرنے ہیں. 14 صدیاں ہو گئی, جو عالم تھا کر گئے سارے مسئلے, کوئی حل نہیں. میں تو پڑھ کے ہی بتایا نا آپ کو, ہر مسئلے کا بیٹا حل موجود ہے. باقی وہ جو کہتا ہے گھڑی والا, استاد جی سے پوچھ لے جا کے, استاد جی کہتا ہے گھڑی دیکھنی ضروری نہیں. اور یہ بات بھی مولانا مودودی نے کہی, کسی اور نے نہیں کہی, اس نے ادھر سے لے لی. اپنے مطلب کی چوز کرتا رہتا ہے نا, ہر جگہ سے تو چوری کرتا ہے, بتاتا نہیں. مولانا مودودی نے لکھا بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, وہ رات کو اس بھی 1 سیکنڈ ہی ہو جائے. نہیں مولانا مودودی, تمہاری بات بھی غلط ہے. سیکنڈ کا حساب بھی ہے. ایک جب انہوں نے چڑھ کے دیکھ لیا, گھڑی کے ذریعے سے علم آ گیا, ٹھیک ہے. یہ ہمیں دیکھنے کا حکم نہیں, کہیں نہیں کہا کہ دیکھ کر سورج بس, ٹھیک ہے. فرمایا جب ڈل جائے خود بخود تمہیں بس ڈل جائے. گھڑیوں والوں نے چیک کر لیا کہ اتنے وقت میں ڈیلی, انہوں نے سال بھر جامعۃ الرشید اور سب نے چیک کر لیا بھی اتنے بجے وہ سورج اپنی صبح کی بو پھوٹ جاتی ہے. تو اس کے مطابق آپ جب حکم ہو گیا پھر آپ کرو, ختم ہو گیا. اللہ کا لفظ ہے ختم, اللہ کا ہے تو شروع. اس میں مولانا مودودی کا بھی موقف صحیح نہیں ہے. یہ اس نے ادھر سے لیا ہے. کرتے کیا ہے, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بانمتی نے کنبا جوڑا. وہ ایک نا عباسی دور کے اندر ایک بڑا ظالم قسم کا عالم پیدا ہو گیا. اس نے نا کسی عالم نے کہہ دیا نا کہ سور کی کھال سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. غلط اجتہاد ہو گیا. کسی نے کہا جی شراب کا یہ شکل پی جا سکتی ہے. کسی نے, اس نے سارے عالموں کے نا حرام لے کے ایک فقہ کی کتاب بنا دی, بنا کے بادشاہ کے دربار میں لے گئے. اس نے کہا لو جی جو کھیلنا کھیلو, چیس کھیلنی کھیلو, شراب پینی پیو, سب ہی جائز, لال کتاب تیار. عالم بیٹھے تھے, انہوں نے او باخبر ہو گیا. انہوں نے کہا سلطان تیرے ہوتے ہوئے دین کا کیا حاصل ہو رہا ہے؟ انت المحافظ, تو اسلام کا محافظ ہے. پتہ ہے اس نے کیا کھیل کھیل لی ہے؟ سلطان نے اسی وقت تلوار نکالی پائی. اس نے کہا زندیق, زندیق کہتے ہیں جو اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے اور ایسا چکر چلائے بھی بندوں کو پتہ ہی کچھ نہ چلے. اس نے کہا زندیق, تو نے یہ کیا اسلام کے ساتھ؟ لوگوں کے غلط اجتہاد اور غلط ان کے مسئلے جو تھے, جو انہوں نے بیچاروں نے سوچے نیک نیت ہی تھے, غلطیاں تو نے غلطیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ لے آئے اور گناہ کی ترغیب دلا دی لوگوں کو. اسی وقت کتاب جلا دی اور اس کی گردن اڑا دی. نیکیوں کی پہلے ہی یہ سارا معاشرہ گندا ہو رہا ہے. کون گانے نہیں سنتا ہے؟ سارے سنتے ہیں. اس میں کہنا گانا حلال ہے, وہ پہلے ہی سن رہے ہیں, تو تیرے بتانے سے حلال ہونا ہے. کون ہے جو عورتیں پہلے بے حیا پھرتی ہیں, اس میں کہنا نہیں عورت پردہ نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں, ٹی وی پہ آ کر مسئلے بیان کرنے. وہ پہلے کون سا لیے پھرتی ہیں پردے جو تیوری سے کرنے.
دیکھو نا، ایک میں جاؤں پب میں، وہاں سارے شراب پیتے ہو، میں کوئی شراب پینا حلال ہے، سارے پیو، اوکے الو ہم پہلے پی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کام کی بات کریں، یقین جانے ان کے مسائل ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم غیر نافع سے بچا لے۔ یہ علم بڑا شیطانی ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، بندے کو گناہ کے جواز یہی سمجھاتا ہے۔ ہر گناہ کی طویل ہمارے پاس ہے، آپ کوئی گناہ کر لیں، آپ کی سمجھ میں آئے، میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں گا بھی اس طرح کر لو تے مرکز الدین الخالص چندہ دی رسید منڈے کو ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی سوٹ شوٹ لے دو مجھے، کوئی کپڑے جوتے لے دو، میں ہی بتا دیتا ہوں، شیطانی دماغ جو مرضی کر لے آپ۔ بس اس علم کے لیے اللہ کے پیارے، علما نافعا ولا غیر ضار، اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں میرے لیے نفع والا علم بن جائے، اور اس علم سے بچا لے کہ جو میرے لیے مضر بن کر، میرے لیے شر بن کر میری دنیا بھی تباہ کر دے اور میری آخرت بھی تباہ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے بعد اللہ نے پانی، دیکھو پہلے اس وقت اس کے بغیر ہی 2 گھنٹے، کیسی بات ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اتوار والے دن انشاءاللہ العزیز درس قرآن مغرب کے بعد ہر اتوار کو ہوا کرے گا، باقی روٹین ختم ہو گئی، اب اتوار والے دن اور اسی طرح یہ۔ تو مسائل آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان مسئلوں کو یاد کر لیں، ہر سوال کا جو جواب آپ کا تھا میں نے دے دیا، اور بھی کوئی آئے گا نا وہ بھی پکڑ کے لے آئے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، دین سیکھیں، دین سیکھنے سے وحدت قائم ہونی ہے، دین زبردستی مسلط کرنے سے وحدت قائم نہیں ہونی۔ ایک ہی آپ ڈنڈا چلا دیں گے کہ وحدت قائم کرنی، وحدت اس خیا کا نام نہیں بھی ایک دن خوشیاں مناؤ اور ایک دن روزے رکھو کا نام نہیں ہے۔ وحدت یہ ہے کہ چبھے جو کانٹا کابل میں، چبھے جو کانٹا کابل میں، ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے قرار ہو جائے۔ اس وقت مولانا محمد علی ظفر علی خان نے لکھا تھا کہ کابل میں اگر کانٹا کسی کے پاؤں میں چھپ گیا نا تو یہاں کا ہندوستان اور پاکستان کا ایک ایک بندہ بے قرار ہو جائے۔ میرے بھائی کو یہ مصیبت پڑ گئی یار، عدل اب شام اور غزہ میں ہوں، یہ آپ پر ہونا چاہیے اجتماعی مسائل، نہ کہ یہ بھی عیدیں کٹھی آپ نے کرنی تو یہ کرنا ہے۔ یہ وحدت پیدا کرے، احساس۔ ایک گھر میں سارے بھائی کٹھے رہ رہے ہیں، جی وحدت ہے، اندر جڑیں کاٹ رہے ہیں، وحدت۔ گھر میں مار کٹائی ہو رہی ہے، روز چترو چتری ہو رہے، بیمار پڑ جائے تو روٹی پانی نہیں پوچھنی، میڈیسن نہیں لے کے دینی، نہیں جی ہماری وحدت ہے، امی نے کہا ایک مٹھ ہو کے رہو، لو یہ ایک مٹھ ہو کے رہنا ہے، کرتے پھرتے ہیں یہ شراب، اب یہ کیسی وحدتیں آپ قائم کریں؟ وہ کریں کہ آپ بے قرار ہو جائیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بازاروں میں لٹ مار مچی ہوئی ہے، ہیں جی ذخیرہ اندوزیاں کھا کھا کے، سود تے بے ایمانیاں تے دھوکے۔ نبی پاک سے آ گیا بندہ، اس نے کہا حضور ایک دین کی بات بتا دیں، ختم کریں۔ لمبی باتیں میں نے آپ کی سن لی، بات بتائیں بھی کرنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا دین النصیحہ، دین یہ ہے کہ ہر آدمی کی تو خیر خواہی چاہے۔ چل قصہ ختم، اپنا ہو یا پرایا، اپنا وجود ہو اس کی بھی خیر خواہی چاہ، پرائے بندے کی بھی خیر خواہی چاہ۔ لٹ مچائی، کرپشن ہو رہی، کھا پی رہے، گولیاں چل رہی، عزتیں لٹی جا رہی، بچے یتیم بیوائیں ادھر ادھر، وحدت قائم کرنی عید والے دن۔ کون سی عید ہے؟ روٹی کھانے کا نام عید ہے، کپڑے پہننے کا نام عید ہے؟ ان چیزوں کا پتہ نہیں آپ نے سمجھتے ان چیزوں۔ میرے نزدیک تو یہ عید تو اللہ کے احساس عبودیت پیدا ہو جانے کا نام ہے۔ عید کی نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ یا اللہ سارے نماز روزے حج زکاتیں صدقے کر لیے، آج یہ 2 رکعتیں اس لیے پڑھنے کے لیے آیا ہوں کہ بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ میں یہ ٹوٹی پھوٹی دولت کٹھی کر کے تیرے پاس لے آیا، مجھ سے اس سے زیادہ نہیں ہو سکنا، میں کیسا بھی بن جاؤں میری قبول کر لے۔ عید اپنی عبادتوں کو قبول کروانے کے لیے 2 رکعتیں پڑھنے کا نام ہے، اور اس میں کیا کری جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا؟ میرا روزہ بڑا نہیں، بڑا تو ہی ہے، میری نماز بڑی نہیں، بڑا تو ہی ہے،
میری زکاتیں بڑی نہیں، بڑا تو ہی ہے، اور جو میں نے پیش تحفے کیے ہیں تیری شان کے مطابق، تیری بڑائی بہت بڑی، چھوٹے چھوٹے تحفے یہ تحفے ہیں، یہ تو چھاند برا ٹین ڈبہ لیلن جتیاں ویچ. یہ ہے عید. ان کے نزدیک روٹی پانی تے جشن تے شراباں تے رنڈیاں تے کنجریاں تے گوشت تے مرغے تے چرگے تے سب کو کھاؤ پیو تے کھاؤ کڑا، اس کا نام عید ہے. اس لیے ان کو دکھ لگتا ہے بھی ایک عید کرو. ایک عید کس کی کرے؟ سلیم صافی کہتا میری امی ادھر بیٹھی ہے پشاور میں، ہم یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ادھر بیٹھا، وہ اس دن عید کرتا ہے، ہم یہاں پہ کرتا ہے. امت کے لیے کتنا بڑا مسئلہ. تو چھوڑ کے اینکر پرسنی جا امی کے پاس، 3 لاکھ کی نوکری نہ چھوڑی جاتی. اپنا نہیں بتاتا بھی میں نفس کا بندہ ہوں، نہیں تو ماں کو بلا لے یہاں پہ، تجھے زیادہ کٹھی عید کرنی ہے تھی. امت کو جان بوجھ کے فساد، اسی نے یہ مسئلہ چھیڑ کے گامدی سے پوچھ کے تو فواد چودھری کے منہ میں یہ بات دے کے تو آگے پھیلائی. اس لیے یہ سارے نہ نیک ہی ہیں نہ بادی ہیں، فراڈی ہیں. بس موضوع کوئی ہونا چاہیے بحث کے لیے، سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. پہلے بھی آپ کو بتایا کہ گل ہونی چاہیے کرنے واسطے. حکا چریا رکھ ادھر پھری جا رہا ہے، ہاں مینے کی کڑی سنیا نکل گئی، ہاں جی آگے چلو جی، ہاں جی وہ زمین کھس گئی، اس کا فلانا ہو گیا، حکا ہی پھر رہا ہے. بڑے بیٹھے، نہ کوئی مسئلہ حل ہو رہا نہ کچھ اور، بس یہی سارا دن چلتا رہ رہا ہے. امت کو کوئی ڈنگ کا کام بتائیں، یہ حکے ہی ہیں سارے. تبصرے شروع ہو جاتے، بیٹھ ایک چینل پہ شروع، حکا گاں چلا گیا، حکا گاں چلا گیا، حکا بونکی جا رہے ہیں، نہ مسئلے حل ہونے ہیں. تو کیا ہوا؟ کچھ باتیں اندھیروں کی، کچھ قصے اجالوں کے، چراغے آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے. امت کا بیڑا ڈوب گیا، گناہ زنا بڑھ گئے، بے غیرتیاں بے حیائیاں امت میں بڑھ گئیں. ان کو اس کا کوئی فکر نہیں. عید کرنی تو موسیقی بجاؤنی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.